القاصدة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة واسمكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا. نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا. تمام تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا. وہ اولاد سے مبرہ ہے منزہ ہے پاک ہے. لاکھاں کروڑ ہاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر درختوں کے پتوں سے بڑھ کر سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر بے شمار بے حد و حساب انگن لا تعداد نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں. اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے نیت کی اہمیت. تو بڑی توجہ کے ساتھ اس مضمون کو عنوان کو سماعت کیجیے گا تاکہ ایک ایک مسئلہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھتا جائے. اور جو بھائی بار بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں. سب سے پہلے ہم نیت کا لغوی معنی دیکھتے ہیں. یہ جو نیت ہے یہ عربی کے لفظ نوا ینوی سے بنا ہے جس کا معنی ہے القصد ارادہ کرنا. یہ تو نیت کا لغوی معنی ہے. آئیں ذرا ہم اب
شریعت کا اصطلاحی معنی بھی دیکھتے ہیں کہ شریعت کی زبان میں نیت کس کو کہتے ہیں؟ العزم علی فعل العبادت تقرب الی اللہ تعالی، کسی عبادت کے فعل پر، کسی عبادت کے کام پر پختہ ارادہ کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، یہ نیت کی ڈیفینیشن کر رہا ہوں شریعت کی زبان میں۔ گویا معلوم ہوا کہ نیت کے اندر 3 چیزیں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو جس چیز پر نیت کرنی ہے، جس کام پر نیت کرنی ہے، جس فعل پر نیت کرنی ہے، وہ فعل، وہ کام، وہ چیز عبادت کا ہو، یعنی کہ عبادت کے کام پر نیت ہوگی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری یہ کہ نیت پختہ کرنی ہے، پکی نیت کے ساتھ وہ عمل جو عبادت کا ہے وہ ادا کرنا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ خالصتاً صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، بس اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ نیت کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس سوال کو اور سوال کے ساتھ ہی اس جواب کو ذہن نشین کر لیں۔ سوال یہ ہے، ایک آدمی ہے، وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آیا ہے، اور وہ جو زندگی گزار رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہ مر گیا ہے۔ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس کی جو زندگی ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی، کیا اس کی نیکیاں گنی نہیں جا سکتی؟ بالکل لمیٹڈ ہے، گنی جا سکتی ہیں، لیکن لمیٹڈ نیکیوں کے اوپر ان لمیٹڈ جزا کیوں؟ ہمیشہ کی جنت کیوں؟ سوال یہ ہے، کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ کیا یہ عدل ہے؟ سوال ذہن نشین کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آیا ہے، اور اس نے اپنی 60 سال کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری ہے، اب یہ مر گیا ہے۔ اس کی نیکیاں کاؤنٹنگ ہو سکتی ہیں، گنی جا سکتی ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ اب ان لمیٹڈ نیکیوں کے اوپر ان لمیٹڈ جزا کیوں؟ ہمیشہ کی جنت کیوں؟ یہ سوال ہے میرا۔ کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اسی طرح ایک وہ بندہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر کے نہیں آیا ہے، اس کے رسول پر بھی ایمان نہیں لایا ہے، اور اس نے اپنی 60 70 اور 80 سال کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزارتی ہے، اب یہ مر گیا ہے۔ اب اس کے لیے ابدی جہنم ہے۔ کیا اس کے گناہوں کو گنا نہیں جا سکتا؟ سوال یہ ہے، گنا جا سکتا ہے، کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے۔ لمیٹڈ گناہوں کے اوپر ان لمیٹڈ سزا کیوں؟ ہمیشہ کی جہنم کیوں؟ یہ سوال ہے۔ کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ذہن نشین کر لے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول پر ایمان لایا جب، تو اس نے ساتھ ہی اقرار کیا، ایمان لانے کے بعد اس نے ساتھ ہی یہ بولا کہ میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا۔ یہ جو ہمیشہ کا لفظ اس نے بولا ہے، اس ہمیشہ کے لفظ بولنے پر اللہ نے ہمیشہ کی جنت دے دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نیت ہے۔ اللہ، نیت کے اوپر ہمیشہ کی جنت اور نیت کے اوپر ہمیشہ کی جہنم۔ ایک بندہ ہے، گنہگار تھا، کافر تھا، مر گیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر کے نہیں آیا تھا۔ اس کی نیت پتہ کیا تھی؟ جب تک میں زندہ رہوں گا ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں گا۔ یہ جو ہمیشہ کا اس نے کہا کہ ہمیشہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے نہیں آؤں گا اور بغاوت کرتا رہوں گا، اس ہمیشہ کے لفظ پر اس کو ہمیشہ کی جہنم دے دی گئی ہے۔ نیت کتنی بڑی چیز ہے، کیا کمال چیز ہے، اللہ کی قسم۔ نیت کے اوپر ہمیشہ کی جنت، نیت کے اوپر ہمیشہ کی جہنم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آؤ ذرا اگر
قرآن کو غور سے پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون ہے، قرآن کی 23 نمبر کی، ایمانیات کی بات ہو رہی ہے تو تذکرہ بھی سورۃ المؤمنون میں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی 23 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتا قال رب ارجعون، اللہ ایک دفعہ لٹا دے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک صالح اعمال کروں اس دنیا میں جس دنیا کو میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت آگے سے فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہو قائلها، یہ صرف تیرے منہ کی بات ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر میں تجھ کو دنیا میں دوبارہ بھیج دوں تو تو وہی کرے گا جو تو کرتا رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر اللہ کا قاعدہ ہی نہیں ہے، قانون ہی نہیں ہے کہ اللہ دوبارہ اس کو دنیا میں بھیج دیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، قرآن کی 6 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 28 میں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر انہیں لٹا دیا جائے تو تب بھی یہ وہی کریں گے جس سے یہ روکے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ناول نہیں میں نے پڑھا، یہ قرآن پڑھا ہے، یہ کسی عام بندے کا کلام میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا بلکہ کلام اللہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن اٹل فیصلہ سنا رہا ہے کہ یہ وہی کریں گے جس سے یہ روکے گئے تھے، یہ وہی کریں گے، وہی ان کی رفتار ڈنگی ہوگی، وہی ان کا رہن سہن طریقہ ہوگا، وہی ان کی مستی ہوگی، وہی ان کی عیش ہوگی، وہی ان کی زندگی ہوگی جس زندگی کو یہ پہلے چھوڑ کر کے آئے ہیں، بس۔ تو یہاں کتنی بڑی بات کہی گئی، نیت کیا ہے؟ نیت بہت اہم چیز ہے۔ نیت کے اوپر ہمیشہ کی جنت، نیت کے اوپر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ نقطہ آپ کو 1000 حق کتب بھی پڑھ لے تو تب بھی نہ ملتا کہ نیت کتنی اہم چیز ہے۔ نیت کے اوپر ہمیشہ کی جنت، نیت کے اوپر ہمیشہ کی جہنم۔ اور امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم کے اندر عبداللہ بن مبارک کا قول لے کر کے آئے ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ وَرُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظِّمُهُ النِّيَّةُ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ۔ فرماتے ہیں اگرچہ تمہاری نیت اگر بڑی ہو اور عمل اگرچہ چھوٹا ہو، اگرچہ تمہارا عمل چھوٹا ہو، دکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن اس پر نیت خالص ہے اور نیت بڑی ہے تو وہ چھوٹا عمل اللہ رب العزت اس عمل کو پہاڑ کے برابر کر دیں گے، اللہ وہ بڑا بن جائے گا۔ اور اگر آپ کی نیت خراب ہے اور عمل چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، لیکن اللہ رب العزت اس نیت چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اس بڑے عمل کو بھی چھوٹا بنا دیں گے۔ غالباً غزوہ تبوک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کے پاس کچھ نہ تھا دینے کے لیے، انہوں نے دل میں سوچا کہ سب نے کچھ نہ کچھ ڈالا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس نے ایک یہودی کے ہاں کنواں چلا کر کے اس کے کھیت کو سراب کر کے مزدوری کی۔ یہودی نے اس کو کچھ رات کو جوں یا کھجوریں دیں۔ یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جھولی میں اس مال کو ڈالا ہوا ہے، جو 2 سیر ہوں گی، 2.25 سیر ہوں گی یا 1.25 کلو ہوں گی، جتنی بھی تھوڑی تھی، لیکن جھولی میں ڈالتا ہے، چپکے سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اس ڈھیر میں ملا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس صحابی کو آواز دی اور فرمایا، اے میرے صحابی سن، ایک طرف یہ سارا ڈھیر ہو اور ایک طرف صرف تیری جولی کے یہ چند جو یا کھجوریں ہوں، اس ڈھیر سے زیادہ کہیں افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ صرف نیت بڑی ہو، عمل چھوٹا ہو، وہ عمل بھی پہاڑوں کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ اور اگر نیت چھوٹی ہے، عمل چاہے تم سخاوت کا ہی کیوں نہیں کر رہا، ایک بندے نے خود اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیا اور میدان جہاد میں شہید کیوں نہیں ہو گیا؟
لیکن اگر نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں یہ بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، بڑا دلیر تھا، بڑا سورما تھا، اللہ کی قسم ہے اس کے پلے کچھ پڑنے والا کچھ بھی نہیں. کتنا بڑا عمل ہے، لیکن نیت چھوٹی ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا عمل کہ اس نے اپنے آپ کی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم کا بالن بنے گا. بڑا عمل نیت چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا عمل بھی چھوٹا ہو گیا، بیکار ہو گیا. نیت کی اہمیت پر ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں. بخاری شریف کتاب البیوع ہے، حدیث نمبر 2118 ہے. حدیث کے راوی حضرت نافع بن جبیر بن مطعم. حدیث یوں ہے، ان نافع بن جبیر بن مطعم قال حدثني عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش القعبة فإذا كانوا ببعيدا من الأرض يقصف بأولهم وآخرهم. قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے نزدیک ایک لشکر بیت اللہ کو گرانے کے لیے نکلے گا. قرب قیامت کے نزدیک ایک لشکر، ایک جماعت خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے نکلے گی جب بعیدہ مقام پر پہنچے گی. فَإِذَا كَانُوا بِبَعِيدَا مِنَ الْأَرْضِ، جب یہ بعیدہ کے مقام پر پہنچیں گے تو اللہ رب العزت ان سب کو زمین میں دنسا دے گا، پہلوں کو بھی اور جو بعد میں وہاں آئے ہیں لشکر میں وہ بھی، سارے کے سارے جو وہاں موجود تھے وہ بھی، اور جو لشکر وہاں آیا ہے وہ بھی سارے کے سارے زمین میں دنسا دیے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے رسول چلو وہ لشکر تو دنسا دیا جائے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کے رسول وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں جن کا لشکر سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی سروکار ہی نہیں ہے، وہاں تو ان کے بازار بھی ہیں، اور وہ لوگ جو اس لشکر میں شامل ہی نہیں اور بازار میں خرید و فروخت کے لیے آئے، اور وہ لوگ جو ان میں سے ہے ہی نہیں وہاں رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو ہی اللہ رب العزت زمین میں دنسا دے گا، لیکن یاد رکھو ثم یبعثون علی نیتہم، اللہ رب العزت ان کو جب قبروں سے کھڑا کرے گا تو ان کی نیتوں کا اعتبار کرے گا. اللہ اکبر، نیتوں کا اعتبار. اب پہلے اس حدیث سے جو نقطہ ملا وہ حل کرتے ہیں. نقطہ یہ ملا کہ کبھی بھی برے لوگوں میں مت بیٹھو، کبھی بھی بری مجلس کا ارتکاب مت کرو، چاہے آپ کی نیت نہیں ہے ان برے لوگوں میں، ویسی سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں آپ بیٹھے ہیں برے لوگوں کی کوئی بری حرکت کرنے کی آپ کی نیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ بیٹھیں گے تو اگر اللہ کی مصیبت ان پر آئی تو اس مصیبت میں آپ بھی گرفتار ہوں گے. اس حدیث سے صاف معلوم ہو رہا ہے. میں نے بہت سارے دیکھے ہیں ایسے کیسز، بس بیلی تھے، یار اور دوست تھے، اس کو خبر تک نہیں تھی یہ چور ہے، چوری بھی کرتا ہے، لیکن بس چلتے پھرتے تھے. جب وہ پکڑا گیا تو بے قصور ہی جیل میں اس کے ساتھ سزا بھگت رہا ہے. اور پولیس کا تو قاعدہ قانون بھی یہ ہے، وہ تو جلدی ہاتھ میں نہیں آتا، جو اس کے ساتھ چلتا پھرتا وہ پہلے پکڑا جاتا ہے. تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کبھی بھی برے لوگوں کی مجلس کا ارتکاب مت کرو، اچھے لوگوں کی سنگت میں بیٹھو، صلحاء لوگوں کی سنگت میں بیٹھو، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھو، نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کرو. اور شیخ سعدی نے گلستان سعدی کے اندر بڑی پیاری بات کی ہے، کہتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روز رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکی یا امبیری کے اسبوئے دل آویز تو مستم. باگفتہ من گلے نہ چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وغرنہ من ہما خاکم کے ہستم. کہتے ہیں شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے دوست کے ہاں لمبا سفر کر کے گیا. اس وقت سفر کی جو آج جدت ہے اتنی نہیں تھی، اونٹ ہوتا، گھوڑا ہوتا، کھچر ہوتا، گدھا ہوتا، یا پیدل سفر کرنا پڑتا تھا. اب لمبا سفر تھا، سفر کی تھکاوٹ اور گرد و غبار شیخ سعدی کے اوپر نمایاں تھی.
تو اپنے یار اور سجن جس کے پاس گئے ہیں وہ مہمان بن کے اس کو کہتے ہیں کہ میں نے نہانا ہے، کہتے ہیں یہ حمام ہے، داخل ہو جاؤ۔ اس وقت صابن بھی نہیں تھے، مٹی، آج بھی لوگ گورا رنگ کرنے کے لیے ملتانی مٹی استعمال کرتے ہیں، کمال کی ہے، بہت مٹی بہت کمال کی ہے۔ بعض اوقات انسان مٹی کے اوپر جب پانی کا چھتراؤ کر رہا ہوتا ہے تو ایسی خوشبو اٹھتی ہے، دل کرتا ہے بندہ کھا لے، کیا کمال کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو لہذا شیخ سعدی نے جب اپنے بدن کو گیلا کرنے کے بعد مٹی کو جسم پر ملا تو اس میں سے خوشبو آئی، تو شیخ سعدی کہتے ہیں، فلسفی بندہ تھا، کہتا ہے کمبخت مٹی ہے تو مٹی، لیکن مجھ کو یوں لگتا ہے جیسے تو عنبر اور کستوری ہو۔ کہتی ہے شیخ سعدی تو بالکل ٹھیک کہتی ہے، کہتا ہے کہ ہوں میں مٹی، خاکم، بیکار، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایک عرصہ دراز میں پھول کی ہم نشیں رہی ہوں، اس کی ہم نشیں ہونے کی وجہ سے پھول کا اثر مجھ پر چڑھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جاندار جو بے جاندار چیز ہے وہ بھی ماحول کا اثر لیتی ہے۔ تو لہذا کبھی بھی بری مجلس کو اختیار مت کریں، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، کچھ نہ لیں گے تو خوشبو تو آئے گی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جو میں نے اس حدیث سے نکالنا تھا وہ یہ تھا کہ ثم یبعثون علی نیتہم، جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو ان کی نیتوں کے اوپر ان کا حساب کیا جائے گا۔ نیت اتنی بڑی چیز ہے۔ آؤ ذرا نیت کے اوپر ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، نیت کی اہمیت کے اوپر۔ مسلم شریف کتاب العمارت ہے اور حدیث نمبر 4930 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت سالم بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث یوں ہے، ان سالم بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ حدث عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ۔ حضرت سالم بن حنیف فرماتے ہیں، وہ اپنے باپ سے اور ان کا باپ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت سے شہادت کی دعا کرتا ہے، اگرچہ اس کو شہادت نصیب نہیں ہوتی، یہ بستر پہ مرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو خالص نیت کی وجہ سے شہداء کی لسٹ میں شامل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کیا بڑی چیز ہے نیت۔ اب شہداء کو جانتے ہیں یہ گروہ کیسا عظیم گروہ ہوگا، میں بتاتا ہوں۔ ان کا معاملہ ہماری طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ برزخ نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی لاش یہاں ہے اور اس کی روح علیین میں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بدکار کافر فوت ہوتا ہے، اس کی لاش یہاں ہے اور اس کی روح سجین میں، ٹھیک ہے۔ لیکن شہداء کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، یہ عظیم گروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی روح اللہ رب العزت سبز پرندوں کے قلب میں داخل کر دیتا ہے، سارا دن یہ جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو عرش کے نیچے جو گندیلیں لٹکی ہوئی اس میں آ کے بسیرا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نیت کے اوپر اللہ تمہیں، نیت کے اوپر، صرف نیت کے اوپر بتا رہا ہوں، اگرچہ یہ بستر پہ مرتا ہے، اللہ رب العزت نیت کے اوپر اس بندے کو شہداء کی لسٹ میں شامل کر دے گا، جو اتنا بڑا گروہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ترین شہداء، اللہ اکبر، اس لسٹ میں شامل صرف نیت کے اوپر بندہ ہو رہا ہے۔ نیت کتنی، پتہ چلتا ہے کہ نیت خود ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آؤ ذرا ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، پتہ چلے کہ نیت کتنا بڑا عمل ہے۔ ابن ماجہ شریف ہے، کتاب اقامت الصلاۃ، حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 1344 ہے۔ حدیث یوں ہے، عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل فغلبت عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نوم صدقة عليه من ربه عز وجل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ رات کو اپنے بستر پہ آتا ہے، بستر پہ آیا اور لیٹنے سے پہلے، سونے سے پہلے نیت کرتا ہے کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، یہ نیت کر لی،
نیت پہ پکی کی ہے، میں نے تہجد کی نماز پڑھنی، لیکن اس کو تہجد کے وقت جاگ ہی نہیں آئی، نیند کا غلبہ اس پہ رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نیت کے اوپر تہجد کا ثواب دے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جو نیند اللہ نے دی ہے، یہ اللہ نے نیند اس کو صدقے میں دے دی، جاؤ عیش کرو، یعنی کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں۔ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ نیت کتنی بڑی چیز۔ ارے بھائی نیت کر لو، اگر عمل ہو نہ ہو کسی وجہ سے، کوئی مجبوری بن جائے، کوئی ایسا سبب بن جائے، عمل نہ ہو، لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں اس نیت کے اوپر اللہ رب العزت تمہیں اجر دے گا۔ نیت کر لو، نیت خود ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور اب میں تمہیں بخاری کی پہلی حدیث کی طرف لے کر کے آنا چاہتا ہوں۔ جس نے فقہ پڑھنی ہے نا، وہ ہدایہ قدوری، در المختار، رد المختار، فتاوی شامی، اس کو پڑھنے کی بجائے فقہ کو پڑھنے کی بجائے بخاری شریف کو پڑھ لے۔ کیا فقی، اللہ کی قسم ہم صاحب۔ ذرا سب سے پہلے اس حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر اس حدیث کا ایک ایک لفظ پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ کیا کمال ہے وہ حدیث۔ بخاری شریف ہے کتاب بدء الوحی، حدیث نمبر 1، پہلی حدیث بخاری کی۔ لیکن میں جو پڑھوں گا یہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے، یہ حدیث نمبر بخاری کی 54 ہے۔ پہلی بھی پڑھ سکتا تھا، ملتی جلتی، لیکن تھوڑے سے الفاظ میں چینجنگ تھی، اس لیے میں نے 54 حدیث نمبر پڑھوں گا۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیات، وہاں تھا انما الاعمال بالنیات، صرف چینجنگ تھی، اس لیے میں نے بتا دیا کہ میں یہ پڑھتا اور آپ ایک نمبر حدیث پتہ نہیں کی چھٹ گیا، فائدہ نہیں سی۔ الاعمال بالنیات، کیونکہ سرچ اسی کرنی نہیں سی تے الزام پہلوں لا دینا سی۔ الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب نے اس حدیث کو اپنی صحیح کا سر نامہ اور عنوان قرار دیا ہے، انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو اپنی صحیح کا سر نامہ اور عنوان قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث اسی کو لے کر کے آئے، اور سب سے آخر میں جو حدیث لے کر کے آئے ہیں وہ کیا حدیث ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسے الفاظ نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ آپ شاعر تھے، لیکن اس کا ذرا قافیہ ردیف کیا چیک کرو۔ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ، آگے خود ہی کہتے آخر میں سب سے یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ حدیث کا مزہ اس کو آتا ہے جس کو حدیث میں تھوڑا انٹرسٹ ہو بھائی۔ سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، سب سے آخر میں حدیث سبحان اللہ و بحمدہ۔ امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات کے بعد جتنی بھی بخاری میں روایات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ تک جتنی بھی روایات ہیں، چاہے ان روایات کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے ان حدیث کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے ان حدیث کا تعلق اخلاقیات سے ہو، چاہے ان حدیث کا تعلق سیاسیات سے ہو، چاہے اس حدیث کا تعلق عمارت سے ہو یا جہاد سے ہو یا صلاۃ سے ہو یا حج سے ہو یا صوم سے ہو یا معاشرت سے ہو یا معیشت سے ہو، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو بخاری اس نیت کے بعد جتنی بھی حدیث ہیں بخاری میں ان پر سب پر عمل ہے، تو آپ کی جتنی بھی حدیث پر آپ کا عمل ہے یہ سب حدیث پر عمل ہے، تو اللہ کے ہاں ویلیو ہوگا تمہارے عمل کا اگر نیت ٹھیک ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نیت والی حدیث لے کر کے، اور فرمایا اگر نیت نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جتنی بھی بخاری میں روایات ہیں آپ کا سب پر عمل ہو، چاہے کچھ پر عمل ہو، اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو تمہارا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک عمل کی بھی اللہ کے ہاں ویلیو نہیں ہے اگر نیت ٹھیک نہیں، چاہے پوری کی پوری بخاری پر آپ کا عمل ہو، ایک ایک حدیث پر آپ کا عمل ہو، اور اگر نیت ٹھیک ہوئی نا تو آخر میں کتنی چھوٹی حدیث لے کر کے آئے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 کلمات ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے وزنی ہیں، اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوئی تو سنو، اگر کسی بندے نے ٹھیک اور خالص نیت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم کہہ دیا تو سن لو یہ پہاڑوں سے زیادہ وزن رکھتے ہیں اگر نیت ٹھیک ہوئی تو۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو جہاد سے ایسے عمل میں اپنے آپ کو پیش کر دے اور شہادت پا لے، تب بھی اس کا عمل اللہ کے ہاں ضائع ہے۔ اور کیا فرمایا؟ الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اب اعمال 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اعمال قلبیہ، دوسرے اعمال نطقیہ، تیسرے اعمال جواریہ۔ اعمال قلبیہ کن کو کہتے ہیں؟ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمانیات، عقائد۔ اور اعمال لسانیہ یعنی کہ نطقیہ، زبان سے جو اعمال جو ہم بولتے ہیں وہ اچھا بولیں برا بولیں۔ تیسرا اعمال جواریہ جو ہاتھوں اور پاؤں سے جو اعمال کرتے ہیں، وہ بدنی عبادات ہوں مالی عبادات ہوں، یہ سب کی سب عبادات نیت کے گرد گردش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نیت کا جو محل ہے نا وہ زبان نہیں ہے۔ جو بندے نماز میں آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے نیت کرتے ہیں 4 رکعت، وہ بہت کچھ چھوڑ بھی دیتے ہیں، پھر یہ بھی بتانا چاہے اوپر پنکھے کتنے، نیچے صف اور چٹائی کا رنگ کیسا اور کتنی صفیں ہیں، کتنے بندے سجے ہیں تو کتنے کھبے، سارا کچھ انہوں دسنا چاہیے۔ پھر نیت کا تعلق، جو نیت کا محل ہے وہ زبان نہیں، وہ قلب ہے، کیونکہ نیت کا مطلب ہے القصد، ارادہ کرنا، ارادہ دل سے ہوتا ہے۔ تو جو زبان سے نیت کرتے ہیں وہ بدعت ہے، زبان سے نیت کا تعلق ہے ہی نہیں، نیت کا تعلق قلب سے ہے، دل سے، اور اسی نیت کے گرد تمام کے تمام اعمال گردش کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ اگر کوئی بندہ عمرے پر یا حج پر جا رہا ہے تو وہ لبیک حج و عمرہ یہ کہتا ہے، بھائی یہ نیت نہیں ہوتی، یہ نیت نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ احرام پہنتا ہے تو وہ بلند آواز کے ساتھ یہ کہتا ہے، بیت اللہ میں داخل ہونے سے اب سامنے نظر آیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ لبیک حج و عمرہ، یہ لفظ بولتا ہے۔ یہ لفظ بالکل تکبیر تحریمہ کی طرح ہے، جیسے اللہ اکبر کہہ کے نماز کو نیچتے ہیں، یہ وہ ہے، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت کا محل بھائیو قلب ہے، دل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ، نیت درست ہے تو آپ کا عقیدہ درست ہے، نیت درست ہے تو آپ کی نماز درست ہے، نیت درست ہے تو آپ کا حج درست ہے، نیت درست ہے تو آپ کا جہاد درست ہے، نیت درست ہے تو آپ کے اخلاقیات اور معاملات درست ہیں۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو کچھ بھی درست نہیں ہے۔ نیت اتنی بڑی چیز ہے، نیت کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور نیت صرف اور صرف، چلو آگے حدیث میں آ رہا ہے وہی دیکھتے ہیں۔ ایک اور نقطہ لے کے جاؤ، فرمایا الاعمال، اعمال نہیں کہا بلکہ الاعمال کہا ہے، اعمال کے اوپر الف لام داخل ہے۔ نقطہ کیا ملا؟ اعمال کے اوپر الف لام داخل کر کے الاعمال کہا ہے، یعنی کہ نیت کرنی ہے تو نیت نیک اعمال کے اوپر کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ عمل برا ہے کہتا جی میری نیت صحیح ہے، فلم دیکھ رہا ہے، نہیں جی میری اندر تو مراد کوئی بے یا ہی نہیں، میں کوئی اور کہانی یا کوئی اور شاید تو دیکھ رہے ہیں، میری نیت ٹھیک ہے جی۔ کسی بندے نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کام نہیں ٹھیک ہے، کوئی لین دین میں معاملہ ہے، نہیں جی میری نیت اندر تو ہٹ کے سی جی۔ ارے برے کام پر، گندے کام پر، گناہ والے کام پر جو نیک کام نہیں ہے اس پر آپ کی نیت اچھی بھی ہو تو سمجھ لو وہ نیت اچھی نہیں، نیت اچھی کی وجہ سے وہ برا کام، وہ گندا کام، وہ فعل آپ کا اچھا ہونے والا نہیں، کیونکہ امام صاحب نے کہا الاعمال، نیک اعمال کے اوپر ہی نیت اچھی ہوگی۔ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے برے عمل پر نیت کرنے سے، اچھی نیت کرنے سے وہ برا عمل اچھا نہیں ہونے والا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ نیت بھی اچھی نہیں ہے۔ بس نیت کرنی ہے تو اچھے عمل کے اوپر کرنی ہے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ما نوا، اللہ اکبر۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے نیت کی۔ پہلے جملے میں مبتدا پہلے تھا، خبر بعد میں، لیکن یہاں خبر پہلے مبتدا بعد میں۔ یہ جملہ اس جملے سے ٹکڑا بہت اہم ہے۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں
آپ جو جہاد کر رہے ہیں، آپ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو کام کو آپ سر انجام دے رہے ہیں، آپ سخاوت کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، دیکھا جائے گا کس لیے؟ کیا دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ مجھ سخی کہیں؟ کہ شہادت جو آپ نے جام نوش کیا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے شجاع اور بہادر کہیں؟ دیکھا جائے گا یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ مجھے حاجی نمازی اور کہیں بڑا پارسا ہے، لمبے لمبے رکوع اور سجدے۔ نیت کو دیکھا جائے، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا دنیا کے حصول کے لیے ہے؟ تو اس کی مثال آگے بیان کر دی گئی ہے۔ فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یا ایک عقیدے کا مسئلہ نہ سمجھا دوں، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے، تو نبی کی طرف نبی کے لیے ہجرت کرنا ثواب بھی تھا، اجر بھی تھا، اور بہت بڑی نیکی بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی یمن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہے، کوئی شام سے جا رہا ہے، کوئی کہیں سے جا رہا ہے، کوئی کہیں سے جا رہا ہے۔ اب نبی فوت ہو گئے ہیں، اور اگر کوئی اب نبی کی طرف ہجرت کرتا ہے تو سن لو اس کی ہجرت شریعت کے لیے نہیں ہے، شخصیت کے لیے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اب اگر کوئی نبی کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت شخصیت کی طرف ہے، شریعت کی طرف نہیں ہے۔ اور ایک اور عقیدے کی بات ہے، وہ بھی حل کر دیتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کہاں کہاں اکٹھا بیان کیا جا سکتا ہے؟ بہت پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں، آپ پوچھ لیں بھائی جان، بھائی اس بندے کو کب بچہ ہو، کہیں جی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا۔ پڑھے لکھے بندے، بارش کب ہوگی جی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے جی۔ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو کہاں ملایا جا سکتا ہے، کہاں نہیں ملایا جا سکتا، یہ بھی مسئلہ سن لو، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ امور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک امور کونیہ اور ایک امور شرعیہ۔ امور شرعیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملایا جائے گا۔ مثلا کوئی پوچھے بھائی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو مولانا صاحب کہہ سکتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ یہ امور شرعیہ ہیں، شریعت کے جتنے بھی امور ہیں اس میں اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ لیکن امور کونیہ، کوئی کہے کہ بارش کب ہوگی، اب کوئی نہیں کہہ سکتا، صرف یہ کہے گا اللہ۔ حدیث سن لیں، مجھ پر اعتراض نہ آئے، مسند احمد جلد نمبر 2 ہے اور حدیث نمبر 1839 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث یوں ہے، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی واللہ عدلا بل ما شاء اللہ وحدہ۔ ایک بندہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو نبی چاہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا، بس جو اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہے بس۔ تو امور دو طرح کے، امور شریعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملایا جائے گا، یہ چیز حرام ہے حلال ہے اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ اس چیز کا علم یعنی کہ آپ نے کوئی آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر کوئی پوچھنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اس بندے کو کہ ہاں اولاد کب ہوگی، بارش کب ہوگی، یا امور کونیہ ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ اور اس کا رسول، صرف اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کو اکٹھا بیان کیا گیا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے تو جس کے لیے اس نے ہجرت کیا اس کو مل جائے گا، یا کسی عورت کے لیے تو اس کو نکاح مل جائے گا اس کا۔ تو لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مابی بن قیم رحمہ اللہ نے اپنی تلبیس
ابلیس و تلبیس میں ایک قول نقل کیا ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں، یہاں بڑے لوگ مالدار کو سمجھتے ہیں، لیکن میرے ہاں بڑے لوگ دیندار ہوتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں کمال کے، اللہ اکبر۔ ان کا قول ہے کہ لا ينفع قول بلا عمل ولا ينفع قول وعمل الا بالنیت ولا ينفع قول وعمل ونیت الا بموافقت السنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نفع نہیں دے گا کوئی بھی قول اس وقت تک جب تک اس پر عمل نہ ہو، اور کوئی بھی قول اور عمل نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا، فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک نیت درست نہ ہو، اور کوئی بھی قول فعل اور نیت اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک وہ عمل سنت کے موافق نہ ہو۔ اب ایک بات بتاؤں، اگر ایک بندہ کام کرتا ہے، کوئی بندے نے ہجرت کی ہے، اب اس کی ہجرت تو ہے، گھر بار تو چھوڑ رہا ہے، لیکن نیت کیا تھی کہ وہاں جا کر کے کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ مل گیا، اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کی نیت ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، سن لیں، اس کا قول بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر سنت کے موافق نہ ہوا تو تب بھی وہ عبادت نہیں، وہ عادت بن جائے گا کام۔ اور ذرا حدیث پڑھتے ہیں، ابو داؤد شریف ہے، کتاب الضحیٰ ہے، ٹائم ہو گیا ہے، جن نے پوچھنا ہے بعد چ پوچھ لیا جی، کیونکہ آخر چ ایک دو گل بھی کیا نہیں، ایک پرچی یار کر صاحب نے کہی سو دے دینا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں، بچے بچیوں کے لیے پلے گروپ سے 5ویں تک فیمیل سٹاف کے ساتھ، یعنی کہ آپ کے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہوگی، اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی بھی ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ کا ایک بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کسی بڑی پوسٹ پہ بیٹھتا ہے، تو وہ ایک اچھا انسان بھی بنے گا انشاءاللہ۔ یہاں دارہ بن گیا ہے، اپنے بچوں کو داخل کروائیں، اور تاکہ انشاءاللہ تعالی ان کو دینی ماحول بھی ملے، دیندار بھی بنے، آپ سے محبت کرنے والے بھی ہوں، آپ کا خیال کرنے والے بھی ہوں، اور ان کے دلوں میں انسانی ہمدردی بھی ہو۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اگر ہم دیکھیں 34 اضلاع ہیں نا، تو 34 میں 30 اضلاع کے اندر شیعہ مکتب فکر کے ڈی پی ہوتے ہیں۔ اگر 5 جج ہیں تو 4 شیعہ ہیں، انہوں نے بھائی محنت کی ہے، ان کا سیٹ ہی بڑا پیارا ہے۔ اپنے بچوں کو CCA کروائیں، اچھی پوسٹ پہ بٹھائیں، اس سے پہلے ایک دیندار بنائیں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان کا جلسہ ہو، تمہارے جتنے بھی اس روڈ کے ساتھ، اس بازار کے ساتھ جتنے بھی بازار لگیں گے، ٹیچ ہوں گے، سب کو بلاک کر دیا جائے گا، کوئی ایک بھی اس بازار سے دور دور تک کوئی گزر نہیں سکتا۔ تو تسی بس مسجد تو باہر جلسہ نہیں کر سکتے، تو مسجد دی بھی NOC چاہیے، اتوں بھی اجازت چاہیے بھاجی۔ وہ اپنے بچوں کو پیدا کرو، قابل بناؤ، پڑھن والے بچے ہون، مغز کٹھے کریے، مغز دماغ، اپنی جماعت چ جڑے دماغ ہے نا، مغز وہ کٹھے کر کے تگے لے کے آئیے، کوئی محنت کرنے والے بچے ہون یار، کمال دے ہون۔ تو لہذا انشاءاللہ اتنے جی انہیں شروع کیتا ہے کہ اگے ایک سوچ اور فکر داں گے کہ اس بچوں کو آخر تک لے کے جایا جائے، اور اینی دے دارے بننے چاہیے جتھے CCA دا امتحان دے کے بچہ DPO دی پوسٹ تے بہن والا ہوئے، کوئی اچھی پوسٹ تے، کمشنر دی پوسٹ تے بہن والا ہوئے، تھاکہ تہاڈا دین دا۔ ایک میں مزے دی گل دساں، اب باہر پرے لگی ہوئے نا، اسی تے پنڈ تھاں تے رہنے، پرے لگی ہے تے غریب بندہ اذان ہوگی اٹھ کے جاوے تو کلا ہی جائے گا، اگر وہ پرے دا جڑا چودھری نا سرپنچ اٹھ کے جائے تو ساری مسجد چلے جانے، فرق اننا پیندا، فرق تو ہے۔ اس وجہ تو چاہیے کہ دین بھی سیکھو، دین دے نال نال ساڈے بچے ہیں نا جڑے، کوئی یہ سوچ نال اچھی پوسٹ تے بہن کے اسی دین دا ورک کرنا انشاءاللہ، تو سانو فائدہ بڑا ہوئے گا۔ تو لہٰذا اتنے سسٹم جاری کیتا گیا ہے، یعنی کہ تواڈے بچیاں پلے گروپ تو لے کے 5ویں کلاس تک انشاءاللہ تعالی انہوں نے پڑھان گے، اگے بھی سسٹم اللہ چاہے گا تو چلے گا انشاءاللہ۔
تے باقی سکول دے امتحان جڑے اتنے حفظ کر رہے ہیں درس نظامی کتب پڑھ رہے ہیں انہاں واسطے سکول دا بھی باقاعدہ انتظام ہے الحمدللہ 9ویں 10ویں دے امتحانات دے رہے ہیں تقریباً میرے خیال شاید ایف اے دے بھی دیتے ہوں تے دوسرا بعض لوگوں دا ذہن ہے کہ رجب دے اندر زکوٰۃ دیندے نے رجب دے مہینے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تے ادارہ تواڈے لئی بہترین ہے زکوٰۃ ادا کرن لئی آپ دے ہتھاں نال اتنے پیسہ لاؤ بچے الحمدللہ پڑھدے دا خرچہ مہینے دا تقریباً 4.5 لاکھ 5 لاکھ روپیہ مہینے دا اتنے ماہانہ خرچہ تے خدا را اپنی نیک کمائی چوں اس ادارے نال خوب تعاون کریا کرو اور جڑی تواڈی زکوٰۃ بندی اس ادارے نو دیو لگدی ہے تے لہٰذا میرے بس چ جنہ سی میں تمہیں کہہ دیتا ہے کہ اس ادارے نال مالی بھی تے جانی بھی ہر طرح دا تعاون کرو تاکہ کل قیامت نو انشاءاللہ ساڈے لیے باعث نجات بن سکے تسی سارے الحمدللہ بہت اچھے جے بہت دین نال محبت اور اللہ اور اس کے رسول نال محبت کرنے والے جے تو لہذا انشاءاللہ میں امید کراں گا کہ اس ادارے دے ایک شے نال کاج صاحب نال تسی تعاون کرن والے ہون گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایک اعلان سماعت فرما لے مرکز اشاعت العلوم میں 6 مارچ بروز اتوار با نماز عشاء انشاءاللہ تعالی پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس میں حافظ مسعود عالم صاحب فضیلت الشیخ خطاب فرمائیں گے اور قاری عبدالسلام عزیزی صاحب تلاوت قرآن فرمائیں گے اور قاری حنیف ربانی فضیلت الشیخ یہ انشاءاللہ تعالی خطاب فرمائیں گے. تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ 6 مارچ کو بروز اتوار بعد نماز عشاء اشاعت العلوم جو مرکز ہے وہاں پہنچ کر کے آپ کے ہاں بہت بڑے عالم حضرت فضیلت الشیخ مسعود عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کا علمی خطاب سماعت فرمائے اور انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کے ساتھ اپنے دلوں کو منور فرمائیں اور کوشش کریں ان مجالس میں پہنچا کریں تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں ہم ثواب کے حقدار بن سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.